حب علی دل میں ذوف شان رکھنا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت کے موقع پر خصوصی پروگرام باب العلم۔ اور یقیناً کیا شان ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، کیا آپ کی کس آغوش نبوت میں کس انداز سے آپ نے پرورش پائی، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت، آپ کی پرورش اور آپ کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ کہ اللہ رب العزت نے ایسے ایسے مناقب، ایسے ایسے مراتب سے آپ کو نوازا کہ آج عظمت علی بیان کرتے ہوئے ہر بندہ مومن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر بھی بجا لاتا ہے اور عش بھی کرتا ہے۔ یہ ایوان سجانے کا مقصد ARYQ TV کا کہ ہماری نوجوان نسل تک، ہماری یوتھ تک، ہمارے ان اصل ایکچول ہیروز، ہمارے اصل آئیڈیلز جو آئیکونک ہیروز ہیں، ہمارے اصل جن کی اتباع میں ہی ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں، اس یوتھ کو یہ اویئرنس پہنچے کہ کن خصوصیات سے، کن کمالات سے، کن کریکٹرسٹک سے ان خصوصی ذاتوں کو، ذوات کو اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے نوازا، اور کیا کیا ان کو مراتب عطا کیے گئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سخاوت ہو، شجاعت ہو، استقامت ہو، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ایسی ذات ہے، آپ ایسا بحر ذخار ہیں کہ کسی نے اگر چلو بھر بھی پیا تو وہ وقت کا امام بن گیا۔ آپ داماد رسول بھی ہیں، آپ شوہر بطول بھی ہیں، آپ باب مدینۃ العلم بھی ہیں، آپ حسنین کریمین کے بابا بھی ہیں، آپ امام المتقین بھی ہیں، خلیفۃ الرسول، خلیفۃ المسلمین بھی ہیں۔ جتنی ہی آپ کی ذات کی تعریف کی جائے اور جس انداز سے آپ نے خدمت دین کی، جو خشیت الہی آپ کے دل میں ہوا کرتی، باوجود اس کے کہ آپ خلفائے راشدین میں بھی نظر آتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں آپ وہ ہیں جن کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت دے دی گئی، اس کے باوجود اللہ رب العزت کے حضور جب بھی پیش ہوتے ہیں، اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے کس طرح آنسو روا ہوتے ہیں، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور کس طرح گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کے خوف میں، اللہ کی خشیت میں اپنی رات قیام میں گزارتے ہیں۔ آئیے ایک بار پھر آپ کی سیرت پاک پر روشنی ڈالنے کی ایک کوشش، ایک کاوش کرتے ہیں، اپنے حصے کا دیا روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسب روایت، حسب معمول آج بھی عالم اسلام کی ممتاز شخصیات، صاحبان علم و دانش نے ہمیں جوائن کیا ہے اس ایوان میں، تشریف فرمائیں۔ سب سے پہلی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں، مسلسل مستقل ARYQ TV کا وہ مستند چہرہ، وہ جید عالم دین جن کو اللہ رب العزت نے علوم دینیہ سے نوازا، اور کرم بالائے کرم کہ جس انداز سے آپ گفتگو کرتے ہیں، جو ریفرنس بیسڈ آپ کا اوتھینٹک کنٹینٹ ہوتا ہے، پوری دنیا میں اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، ایکنالج کیا جاتا ہے۔ حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین ازہری صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، سلامت رہیے، اللہ جزاک برکتیں عطا جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما، یوں سمجھیے ARYQ TV پر یہ چہرہ ARYQ TV فیملی کو انہوں نے جوائن کیا۔ ہم ان کو پوری ٹیم کی جانب سے ان کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں، ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے جانی مانی شخصیت ہیں، اللہ رب العزت کا ان پر بھی کرم، وقی مطالعہ اور جس انداز سے دین اسلام کی تبلیغ و ترویج کرنے میں مصروف عمل ہیں، اللہ ان کی ان خدمات کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے۔ علامہ صہیب معینی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب آپ کا بھی خیر مقدم، بہت شکریہ، ہمارے ویورز کی جانب سے بھی آپ کا ہم ویلکم کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی، ARYQ TV کا بھی، تھینک یو۔ اور قبیلہ حسان سے میرے اور آپ کے پسندیدہ ترین نعت خواں، یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، حضور کی نعت کا صدقہ، اولیاء اللہ کی مناقب کا صدقہ کہ رب نے پوری دنیا میں عزتیں دی، دانیال شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ اور میں علماء کی اجازت سے ہی چاہتا ہوں کہ ابتدا میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دانیال شیخ اپنی عقیدتیں پیش کریں، انشاءاللہ پھر سیرت مولا علی کے حوالے سے انشاءاللہ سوالات شامل کریں گے۔ جی دانیال۔ یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی
تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم تیرا وصف بیان ہو کس سے تیرا وصف بیان ہو کیسے تیری کون کرے گا بڑھائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑھائی اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک سخن پر قربان صلی اللہ تیری ایک سخن پر قربان یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے شیدائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم ماشاءاللہ سبحان اللہ سلامت رہیں دانیال بھائی بہت خوبصورت آغاز ماشاءاللہ ناظرین کرام عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی فتح کسی ٹیم کو ملتی ہے کسی لشکر کو ملتی ہے کسی جماعت کو ملتی ہے تو عمومی طور پر سب کو اس کا کریڈٹ کیا جاتا ہے اعزاز سب کے نام کیا جاتا ہے لیکن کوئی مین آف دی میچ بھی ہوا کرتا ہے ایک ہوتا ہے کہ فتح کا سہرا کہا جاتا ہے بالخصوص اس شخصیت کو سجتا ہے تو اسی کانٹینٹ کو اسی کانٹیکسٹ میں ایک سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے علامہ صاحب آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہیں تو سبھی ساتھ ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدارت میں آپ کی لیڈرشپ میں یہ کارواں جو ہے وہ خیبر کو فتح کرنے کے در پر ہے لیکن فاتح خیبر تا قیامت بندگان خدا مولا علی کو کہتے رہیں گے تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کیا تاریخ ہے کیا وجہ ہے بسم اللہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور بالخصوص خلفائے راشدین کے جو وصف اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سورہ فتح کے اندر کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سبحان اللہ کافروں پر بڑے شدید اور بڑا شدید حملہ کرنے والے خیبر کا جو قلعہ ہے وہ فتح نہیں ہو رہا تھا اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اس کے ہاتھ کے اندر پرچم اسلام دوں گا لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَ غَدًا فرمایا اس کو دوں گا کہ یحب اللہ و رسولہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اکبر فرمایا کہ وہ محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یحب اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں اللہ اکبر یعنی یہ سند ہو گئی نا کتنی بڑی بات ہے یعنی ہم سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں لیکن ادھر سے بھی یہ بجدہ ہے جہاں فضا مل جائے یہ پیغام مل جائے کہ تمہاری محبت تو قبول ہوئی اب نتیجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں یہ اعزاز صحابہ کرام نے اپنی رات جو ہے وہ نیند نہیں کی آنکھوں کے اندر گزار دی
صبح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر سب آ کر بیٹھ گئے. کان یرجو، ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ آج پرچم ہمارے ہاتھ میں. اس کی وجہ یہ کہ یہ سند ہو جائے کہ ہم اللہ رسول سے محبت کرتے، اللہ رسول ہم سے محبت کرتے. اللہ اکبر، کیا بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کو دیکھا، حضور فرمایا آئین علی، آئین علی، اور علی کدھر ہے؟ عرض کی رسول اللہ کہ ان کی آنکھوں کے اندر یشتقی عینائی، ان کی آنکھوں کے اندر تکلیف ہے. حضور نے فرمایا کہ فارسلوا الیہ، ان کو بلاؤ میرے پاس لے کر آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی حضور کی بارگاہ کے اندر آ کر بیٹھے تو فبصقا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا. اللہ اللہ اللہ. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ لعاب دہن کا لگنا تھا کہ ایسا ہو گیا کہ لم یکن وجع، جیسے تکلیف ہوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ صحابہ کرام فرما رہے ہیں جو معیار ایمان ہیں، میری اور آپ کی بات نہیں ہے. چلو یار ہم کچھ نہیں ہیں، ان کی تو بات سن لو کہ جن کو قرآن نے معیار ایمان قرار دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہاتھ میں پرچم اسلام کیا دیا، ان کو فاتح خیبر بنا دیا. اللہ اللہ. فرمایا علی یہ لو اور میدان کے اندر نکل جاؤ. کچھ گفتگو ہوئی، کچھ نصیحتیں وصیتیں ہوئیں. مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب نکلے خیبر کی طرف تو خیبر کا جو سب سے بڑا پہلوان تھا مرحب، کہنے لگا کہ میں مرحب ہوں اور سارا خیبر مجھے جانتا ہے اور میں شاک الصلاح اور میں بڑا طاقتور ہوں. تو آپ نے ایک جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا سمیتنی ام حیدرہ. اللہ، تو اگر مرحب ہے تو میرا نام بھی میری ماں نے حیدر رکھا. سبحان اللہ. اس نام کے اندر ہی ایک زور ہے. واہ واہ واہ. اس نام کے اندر ہی ایک طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کیا کہہ آپ کے ناموں میں سے حیدر کرار، شیر خدا، اسد اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شیر، رسول اللہ کا شیر. اور پھر اس کے بعد آپ نے اس انداز سے حملہ کیا خیبر پر کہ خیبر کا وہ قلعہ جس کا دروازہ کئی دنوں سے نہیں کھول پا رہے تھے، مسلمانوں کی ایک جماعت بھی نہیں، آپ نے اکیلے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر پھینکا اور اللہ نے آپ کو فاتح خیبر بنا دیا. رب تبارک و تعالیٰ نے یہ وہ ایک اعزازی اور ایک انفرادی خصوصیت ہے. میں نے عرض کیا پہلے بھی پروگراموں کے اندر کہ کچھ خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا کائنات کو ایسی عطا فرمائی ہیں جو آپ ہی کا حصہ ہے. جو اللہ اور اس کے رسول نے آپ ہی کو چنا ہے. ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ فاتح خیبر ہیں اور آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ رسول آپ سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. سلامت رہیں. اور شیر خدا، اسد اللہ، اسد الرسول. اور جو تاریخ ہے جو علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ مطلب کئی صحابہ مل کر بھی جس دروازے کو پچھاڑ نہیں پا رہے، کھول نہیں پا رہے، اٹھا نہیں پا رہے، مولا علی نے اپنے ایک دست سے، کیونکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ مجدہ جاری کیا کہ فتح کرنے والا خیبر کو میرا علی ہوگا، تو پھر چشمان فلک نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ کے شیر کی طاقت کیسی ہوتی ہے، اللہ کے شیر کا زور کیسا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے آپ کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے. میں جو دوسرا سوال علامہ صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مولا علی کی شان کے بہت سے مظاہر ہیں اور تقریباً کوشش ہو رہی ہے ہر حوالے سے، اور میں چاہتا ہوں کیونکہ آپ تسلی کے ساتھ ہمارے ناظرین کی بھی تسلی اور تشفی ہو، تو میں ناظرین چاہتا ہوں کہ سوال سے پہلے ایک بریک ہم شامل کر لیں، اس کے فوراً بعد انشاءاللہ علامہ صاحب سے یہ سوال کریں گے. آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک مختصر سے بریک کے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم. موضوع ہے باب العلم اور باب مدینۃ العلم، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہیں اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کا دروازہ، یعنی کہ علوم کے حصول کے لیے اگر کسی کو سفر کرنا ہے تو پھر وہ مولا علی کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ آپ دروازے سے اگر داخل نہ ہوں تو آپ عمارت میں داخل، شہر میں داخل ہو نہیں سکتے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں، آپ کی صفات بیان ہو رہی ہیں، آپ کے کمالات، آپ کو جو اللہ رب العزت نے عظمت سے نوازا اس کا بیان ہو رہا ہے. اور بریک سے قبل میں علامہ صاحب سے سوال کرنے لگا تھا، وہ علامہ صاحب یہ ہے کہ مولا علی کی ایک گہری وابستگی، جیسے علم سے حضرت نے ابتدا میں فرمایا، ویسے ہی قرآن، اللہ کی لاریب کتاب قرآن مجید و فرقان حمید سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو تعلق ہے، جو وابستگی ہے، اتنا ڈیپتھ میں آپ جا کر دیکھیں، اتنا گہرا تعلق. یہ اس تعلق کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ کچھ روشنی ہمارے ناظرین تک پہنچے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ آج عظیم شخصیت اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا الحمدللہ ہم تذکرہ خیر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ان کی سچی محبت عطا فرمائے۔ خوبصورت دعا۔ جہاں تک رہا معاملہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن سے تعلق، تو کیونکہ آپ کا صاحب قرآن سے بڑا گہرا تعلق تھا، واہ واہ واہ، تو اسی لیے صاحب قرآن کے ذریعے جو ہے آپ کا قرآن سے بھی بڑا گہرا تعلق کیا تھا۔ بات، کیونکہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مربی تھے، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت جو ہے ابتدا میں آپ ہی نے فرمائی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن سے بڑی محبت تھی، بڑا لگاؤ تھا، تو اسی لیے اسی تربیت کا یہ اثر تھا کہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی قرآن سے بڑی محبت کیا کرتے ہیں۔ کیا بات۔ اچھا، قرآن سے محبت کے اب دو انداز ہیں، ایک ہے ذوق تلاوت جس کو اکثر ذکر کیا جاتا ہے، اور ایک جو گہری وابستگی آپ فرما رہے ہیں وہ ہے فہم قرآن، جو انتہائی مشکل ترین ہے۔ ٹھیک، ایک ہے قرآن مجید ایک بندے نے پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین، اب اس کو سمجھنا کہ حمد سے کیا مراد ہے، رب سے کیا مراد ہے، عالمین سے کیا مراد ہے، تو اس چیز کا علم اللہ رب العزت نے اگر صحابہ کرام کے اندر سب سے زیادہ کسی کو عطا کیا تھا تو وہ میرے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ فہم عنہ، قرآن سب سے زیادہ مولا سب سے زیادہ فہم قرآن۔ 10 صحابہ کرام تھے جو مشہور تھے مفسرین کے اندر، ان میں سب سے سر فہرست جو ہے آپ کا نام تھا، اور آپ جو ہے خود بھی ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا مولا کائنات آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جس کی کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی اور کس سبب سے نازل ہوئی، اس کا شان نزول جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی شان نزول، مقام نزول، اور کس وجہ سے نازل ہوئی، فرمایا کہ اس کا علم مجھے نہ ہو ایسی کوئی آیت مبارکہ موجود نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری جگہ تو اس سے بھی بڑھ کر آپ نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور اس وقت آپ نے فرمایا پوچھو جو پوچھنا ہے۔ ویسے یہ الفاظ جو ہے بخاری شریف کے اندر حضور کے بارے میں بھی آتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ جلال سے فرمایا تھا کہ پوچھو جو تم نے پوچھنا ہے، تو کیونکہ آپ تربیت یافتہ تھے، ایسے تو نہیں آپ کو انا مدینۃ العلم والی بابوہا کہا۔ وہ لنک بھی آپ نے علامہ صاحب بہت پیارا دیا، کیونکہ آپ کو حضور سے محبت تھی، آپ کو حضور کی ذات سے محبت تھی، تو اس لیے آپ کیونکہ صاحب قرآن ہے تو ویسے قرآن سے اسی طرح آپ سے محبت تھی، تو آپ نے کہا پوچھو جو پوچھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام اللہ کی قسم بہت کم کھایا کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ کتاب اللہ کے بارے میں جو پوچھنا ہے پوچھو، اور پھر فرمایا واللہ میں قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں ہر آیت کا نزول بھی جانتا ہوں، اور فرمایا وہ دن میں نازل ہوئی یا رات میں نازل ہوئی، میدان میں نازل ہوئی یا پہاڑ میں نازل ہوئی، ان تمام چیزوں کے بارے میں میں ان میں جانتا ہوں، جگہ بھی جانتا ہوں، جگہ وقت بھی بھی جانتا جانتا ہوں۔ ہوں۔ اور اسی طرح جب حضرت عبداللہ ابن مسعود، کیونکہ جو مفسرین ہیں ان میں عبداللہ ابن مسعود کا نام بھی آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام بھی آتا ہے، بڑے نام ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ فرماتے ہیں ان علی ابن ابی طالب عنده علم الظاہر والباطن، آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی کو تو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی کہ آپ کے پاس جو ہے ظاہر کا علم بھی موجود تھا اور باطن کا علم بھی موجود کیا کہنے۔ اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کی کیا ہی شان ہے، آپ فرمایا کہ جب ہم کسی مسئلے کے بارے میں معلومات کر رہے ہوتے تھے اور اس کے اندر ہمیں جیسے ہی مولا کائنات کی طرف سے رائے مل جاتی تھی کہ آپ یہ فرما رہے ہیں تو ہم کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے، کیونکہ ہمیں معلوم چل جاتا تھا کہ مدینہ العلم کی طرف ہم رجوع کر چکے ہیں۔ ایک بات اور خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہوں گا آپ کے فہم قرآن کے حوالے سے کہ مولا کائنات کی بارگاہ میں ایک دفعہ ایک کیس آیا، اور وہ معاملہ یہ تھا کہ 2 خواتین تھیں اور دونوں دعوے دار تھیں کہ یہ بیٹا میرا ہے۔ ٹھیک، تو اس وقت جو ہے اس کی پہچان ایک مشکل ترین معاملہ تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کیس آیا کہ حضور یہ معاملہ ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک کام کریں، دونوں خاتون کو کہیں کہ ان کا جو دودھ ہے اس کو پیالے کے اندر لایا جائے۔ ٹھیک، وہ لایا گیا اور آپ نے کہا اب اس کا وزن کروں۔ صحیح، جب وزن کیا گیا، حالانکہ دونوں جو ہے اس وقت برابر تھے، لیکن جب وزن کیا گیا تو ایک کے وزن میں جو ہے زیادتی ہو گئی، یعنی اضافہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بس بیٹا اسی کا ہے۔ اللہ، وہ خاتون بڑی حیران ہوئی جو جھوٹی تھی کہ بھئی مولا کائنات کو کیسے معلوم چلا، اور صحابہ کرام بھی حیران ہوئے کہ آخر آپ نے کس انداز کے اندر اس کو پہچانا۔ اگر میں یوں عرض کروں، نہ اس ٹائم ڈی این اے کا معاملہ تھا، نہ لیبارٹری ہے، نہ اس وقت سائنس کا کوئی اس طرح کا وجود ہے، لیکن آپ اس وقت جو ہے پہچان رہے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ بیٹا اس کا ہے۔ پوچھا گیا حضور آپ کو کیسے معلوم چلا؟ کہا یہ مجھے فہم قرآن کے ذریعے معلوم چلا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین،
مرد کا حصہ عورت سے جو ہے وہ دگنا ہوتا ہے، تو لہذا اس وجہ سے وہ دودھ کے اندر زیادتی کا ہونا یہ اس چیز کا سبب تھا کہ یہ بیٹا جو ہے ان کا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ٹھہرا علم کا دروازہ، ہر دانش کا معیار علی، حقیقت ہے۔ اور یہ تو علامہ صاحب ایک قرآن کے کانٹیکسٹ میں گفتگو ہوئی کہ مولا علی کا کیا فہم القرآن تھا، قرآن سے تعلق کیسا تھا، قرآن کا علم کیسا تھا۔ بالعلوم عموم اگر ہم دیکھیں، ہمارے کیونکہ پروگرام کا موضوع بھی باب العلم ہے، یعنی کہ علم کا دروازہ، تو مولا علی کی جو علمی حیثیت اور علمی مقام ہے اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شیر خدا، ایک تو آپ نے سب سے بڑا یہی حوالہ دیا کہ حضور نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، بے شک کہ میں اگر علم کا شہر ہوں تو میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ یعنی علم کا جو فیضان ملا ہے، جو برکت ملی ہے، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملی ہے۔ بے شک۔ اور مولا کائنات خود فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ فلاں جگہ فیصلہ کرو، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو نہیں فیصلہ کر سکتا، تو فضرب یدہ علی صدری، حضور نے اپنا مبارک ہاتھ میرے سینے پر مارا، فرمایا بس وہ وقت تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے چشمے جاری و ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم کے، اور صحابہ کرام خود فرماتے تھے کہ علی عالم الناس بالسنہ، فرمایا علی سب سے بڑے عالم ہیں، تمام صحابہ کے اندر سب سے زیادہ جو ہے، جیسے قرآن کی بات کی علامہ صاحب نے، سنت کی بات، اور خاص طور پہ وراثت کی بات آپ دیکھیں، حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ سے مشاورت فرماتے اور فیصلہ کرتے، جن کا ہم نے بار بار حوالہ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم کے اعتبار سے، ہم یہ جو صرف و نحو پڑھتے ہیں، عربی گرامر پڑھتے ہیں، الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، کہ صرف جو ہے یہ علم کی ماں ہے، نحو اس کا باپ ہے، یعنی بنیاد ہے، یہ سرچ، اس کے بانی اور اس کے مؤسس مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ۔ کوئی کہے کہ مجھے عربی گرامر سیکھنی ہے، مجھے قرآن و حدیث کی فہم سیکھنی ہے، اور مجھے صرف و نحو پڑھنی ہے، اور مولا کائنات کے علم کو نہ مانے، تو فرمایا پڑھ تو لے گا وہ، اس کو ایک انفارمیشن اور اس کو ایک نالج تو مل جائے گی، لیکن وہ جو فیضان ہے، وہ جو نوری فیضان ہے، فرمایا وہ روحانیت نہیں مل سکتی ہے جب تک مولا کائنات کو اپنا استاذ کل نہیں مانو، اور جب تک یہ نہ مانو کہ ان کے در سے یہ خیرات ملی ہے۔ آج ہم یہ جو بیٹھ کر ضرب یضرب ضربا فہو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک، کیا اہم بات کر رہے ہیں آپ علامہ صاحب، یہ سب ان کی برکتیں ہیں۔ انسان کہے کہ میں ان کو نہیں مانتا ہوں لیکن میں عالم ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ خیال است و محال است و جنون۔ تو قرآن کے علم کے اعتبار سے دیکھیں آپ، قرآن کی جو آیات محکمات ہیں، متشابہات ہیں، ان کے شان نزول ہیں، ہر اعتبار سے دیکھیں، سنت کے اعتبار سے دیکھیں، فقہ کے اعتبار سے دیکھیں، آپ قاضی القضات کے منصب پر فائز تھے، اور تمام خلفائے ثلاثہ کے ادوار کے اندر جتنے مرکزی فیصلے ہوتے تھے، وہ کسی نے کہا نا کہ بھئی کیا بات ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے ثلاثہ کے زمانے کے اندر جو ہے اتنے جھگڑے نہیں ہوئے، آپ کے زمانے کے اندر بہت جھگڑے ہوئے، فرمایا ان کے مشیر ہم تھے، ہم ان کو مشورہ دیتے تھے۔ تو آپ کی خلافت کو آخر کے اندر شروع نہیں ہوئی، ہمارے تمام خلفاء، میں نے عرض کیا، رحماء بینہم، وہ دینی امور کو، امور مملکت کو چلاتے تھے تو باہمی مشاورت سے، اس لیے کہ قرآن نے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے یہ پیغام دیا تھا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس کے مطابق تو دینی امور کا آپ سمجھیں کہ اسٹیٹ کے اندر اگر کوئی ہیڈ تھا تو وہ تھا کہ جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے گئے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حقیقت ہے، جو جس پوائنٹ کی طرف، جس نقطے کی طرف علامہ صاحب نے اشارہ کیا نا کہ صرف علم آ جانا کافی نہیں، آپ جو علم کی بنیاد رکھنے والا ہے، اگر آپ اس کے علمی فیضان سے، علمی مقام سے بے بہرہ ہیں اور آپ اس کو اپنا استاد تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، تو ایک ظاہری نالج، انفارمیشن تو آپ کو آ جائے گی، لیکن جو اصل فیضان علم ہے، جو روحانیت علم ہے، وہ آپ تک نہیں پہنچے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان گم اس میں ہے آفاق۔ مولا علی کی ذات وہ تھی کہ جب آنکھ اٹھاتے تھے تو ایسے اسرار اور رموز سے پردے اٹھا دیے جاتے تھے اور علوم کا ظاہر کر دیا جاتا تھا کہ اللہ اکبر۔ آج تک دنیا مولا علی کو خراج پیش کرتی آ رہی ہے اور انشاءاللہ تا قیامت کرتی رہے گی۔ مزید سوالات آپ کی سیرت کے حوالے سے شامل کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک بریک کے بعد۔
جی ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ پروگرام ہے باب العلم اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات کو خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے آپ کی یوم ولادت کے موقع پر، اور جو مناقب آپ کے ہیں، جو فضائل آپ کے ہیں، وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اصل تو بات یہ ہے کہ ہم ذکر علی کر رہے ہیں، کیونکہ ذکر علی عبادت ہے۔ جن کی زیارت کرنا عبادت ہو، جن سے محبت ایمان کا تقاضا قرار دے دیا جائے، اور جن سے بغض رکھنا منافقت کی علامت قرار دے دیا جائے، تو کتنا ضروری ہے کہ ہم ان کی سیرت کو پڑھیں، اس سے سیکھیں، آپ سے محبت رکھیں، مودت رکھیں، اور آپ کی اتباع میں اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کریں۔ یوتھ کو بھی بالخصوص یہ پروگرام ARYQTV کے پلیٹ فارم سے دیا جا رہا ہے۔ بریک سے قبل بڑے اہم سوالات شامل کیے گئے۔ میں علامہ صہیب معینی صاحب آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ کہیں آپ فرماتے ہیں کہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تجھے مجھ سے وہی نسبت ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، اور البتہ یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور کہیں آپ فاتح خیبر نظر آئے، کہیں آپ داماد رسول نظر آئے، کہیں شوہر بطول نظر آئے۔ یہ ساری جو القابات ہیں اور سارے جو عظمتیں ہیں اپنی جگہ، ہمارے ناظرین اور میں بالخصوص یہ جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا عالم تھا، اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ابتدا میں ایک جامع معنی تبصرہ اس پر میں عرض بسم کروں اللہ بسم اللہ۔ تو وہ یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضرت علی سے محبت اگر کسی کو دیکھنی ہو تو اس کا آسان سا آپ کو انداز یہ مل جاتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری، سب سے لاڈلی شہزادی حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح اپنے سب سے لاڈلے اور پیارے صحابی مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ سلامت رہیں، کیا بات، یہ ایک مختصر سا ابتدائی جو ہے جملہ تھا۔ اور جس طرح آپ نے اشارتاً بات بھی فرمائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اچھا، تین باتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مولا علی سے محبت بھی کرتے تھے، اس محبت کا اظہار بھی کرتے تھے، اور جو ان سے محبت کرے حضور ان سے خوش بھی ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میں کوشش کروں گا مختصر وقت میں تینوں باتوں کو عرض کر سکوں۔ بسم اللہ۔ محبت کے انداز کے اندر کہ جس طرح جب مہاجرین اور انصار صحابہ کے مابین آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات قائم کی، اور ہر ایک جو ہے انصاری صحابی کو مہاجر صحابی کا بھائی بنا دیا، ٹھیک، اس کے بعد سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، صرف مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ بچ گئے۔ آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور چشم تر تھیں، آپ رو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرانے لگے، فرمایا اے علی کیا ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سب کو جو ہے دوسرے کا بھائی بنا دیا، علی اکیلا رہ گیا ہے، میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی کیوں روتے ہو؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی اور آخرت میں تم میرے بھائی ہو۔ تو یہ محبت کا انداز تھا میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ ایک جنگ کے اندر مولا کائنات جب روانہ ہوئے اور جنگ میں جا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس وقت تک جو ہے میری روح کو قبض نہ فرما دینا جب تک جو ہے مولا کائنات کی میں واپس زیارت نہ کروں، اللہ جب تک میں ان کو دیکھ نہ لوں۔ یہ آپ کی محبت ہے، اور در حقیقت یہ وہ محبت ہے جو ایک والد اور ایک بیٹے کی ایک محبت ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور اس محبت کا انداز ایک دفعہ اس انداز میں بھی کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تیری محبت در حقیقت میری محبت ہے، اور تجھ سے بغض رکھنا در حقیقت مجھ سے بغض رکھنا ہے۔ اس انداز کو، اور یہ جملے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ پاک کے بارے میں بھی فرمائے ہیں، خاتون جنت کے بارے میں، اور وہی جملے آپ نے مولا کائنات سے محبت کے بارے میں بھی ارشاد فرمائے۔ اور وہ بات مجھے بڑی خوبصورت بات یاد آ رہی ہے، جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبت خود بھی کرتے تھے اور اس کا اظہار بھی کرتے تھے، ٹھیک۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس سے خوش بھی ہوتے تھے کہ ان سے محبت کی جائے۔ تو لہذا اس انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ امام حسن امام حسین موجود تھے۔ اچھا، یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ مولا کائنات کے صدقے جو ہے حسن حسین کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے۔ کیا بات، تو موجود تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کے ہاتھوں کو پکڑا، اخذ بید الحسن والحسین، ٹھیک، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احبنی، جو مجھ سے محبت کرے، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور جو ان دونوں سے محبت کرے، واہ واہ واہ، اور فرمایا وَأَبَاهُمَا، اور جو ان دونوں کے والد سے محبت کرے، وہ کون ہے؟
مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا وَأُمُّهُمَا، اور جو ان دونوں کی والدہ سے محبت کرے، کون؟ سیدہ پاک حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پنجتن پاک کا آقا علیہ السلام نے ذکر کیا، ہمارا اگرچہ موضوع مولا کائنات ہے تو آپ نے پانچوں کا ذکر کیا کہ جو ان سے محبت کرے کیا درجہ ملے گا، کیا رتبہ ملے گا، کیا اس کو شان ملے گی، حضور کی طرف سے کیا تحفہ ملے گا۔ فرمایا کان معی درجتی یوم القیامہ، کا قیامت کے دن جہاں میں موجود ہوں گا، علی سے محبت کرنے والے اور پنجتن پاک سے محبت کرنے والے بھی وہاں موجود۔ اللہ اکبر، سلامت رہے علامہ صاحب، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ ہے دیکھیں محبت کا عالم، یہ ہے عظمت، اور ہر بندہ مومن کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے۔ بلکہ میں اسی ریلیونسی کو قائم رکھتے ہوئے یہ سوال ایک میسج کے طور پر علامہ صاحب میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین تک پہنچے کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات سے ہمارا محبت رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ سر کیا فرمائیے؟ دیکھیے یہ تو عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معیار قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحب علیا منافق ولا یبغضہ مؤمن، فرمایا کہ منافق علی سے محبت کر سکتا نہیں، جس کے دل کے اندر نفاق ہے، جس کے دل کے اندر بغض ہے، اور جس کے دل کے اندر کجی ہے، بیماری ہے، وہ علی سے محبت کر سکتا ہی نہیں۔ فرمایا کہ علی سے محبت کرنے کے لیے دلوں کی صافی اور ستھرا ہونا ضروری ہے، اور فرمایا کہ مومن ہو، صاحب ایمان ہو، اور وہ علی سے بغض رکھے، یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا جہاں ایمان ہوگا وہاں محبت علی ہوگی۔ کیا بات ہے! فرمایا یہ بنیادی چیزیں۔ تو مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت کو، ان کے پیار کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار قرار دیا۔ فرمایا من سب علی فقد سبنی، فرمایا جو علی کو گالی دیتا ہے، بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، وہ حقیقت کے اندر مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ یہ بنیاد ہے۔ ہم ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں، چاہے ہم آل بیت اطہار کا ذکر کریں یا حضور کے اصحاب کا ذکر کریں، کہ ہماری محبتوں کا مرکز و محور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ بھائی یہ کیوں تذکرہ کر رہے ہو حضور کے اصحاب کا؟ کیوں حضور کی آل کا ذکر کر رہے ہو؟ کیوں امہات المومنین کا ذکر کر رہے ہو؟ یہ مدینے کا تذکرہ کیا ہے؟ یہ حضور کے مولد مکہ کا تذکرہ کیا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل، فرمایا مرکز و محور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو علی سے بغض رکھتا ہے، عداوت، وہ علی سے نہیں، وہ مجھ سے رکھتا ہے۔ فرمایا علی کو معیار قرار دیا ہے محبت کا۔ اللہ اکبر۔ سلامت رہیں علامہ صاحب، اور یقین جانیے ناظرین جو اپنے آپ کو بڑا ہوش والا، بڑی عقل والا سمجھتے ہیں نا، یاد رکھیں جنہوں نے ان نفوس قدسیہ کے عشق کے جام پیے ہیں، حقیقت تو یہی ہے کہ بس وہی ہوش میں ہیں اور کوئی ہوش میں نہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس گفتگو کو صرف ہم سننے کی حد تک نہ رکھیں، بلکہ ان ہستیوں نے جو سیرت سے جو جھلکیاں آتی ہیں، جو روشنیاں آتی ہیں، ہمیں اس کو اپناتے ہوئے اپنی زندگیوں کو، آخرت کو روشن کرنا ہے۔ بہت ضرورت ہے اس بات کی اور اس امر کی، اور یہ ایک اور مقصد اس کو کہہ لیں، ایک ون آف دی ریزنز کہ یہ الحمدللہ ذکر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم یہاں پر ہو رہا ہے، ہوا ہے۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ میں علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ علامہ صاحب سو نائس آف یو، بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ مل کر، اور یقیناً ہمارے ناظرین نے بھی بڑا استفادہ کیا ہوگا۔ دانیال شیخ سو نائس آف یو، دانیال شیخ ہی موجود ہیں، یقیناً آپ بھی اور ہم بھی ہماری سماعتیں منتظر ہیں کہ انشاءاللہ منقبت درشان مولا علی ان کی خوبصورت آواز میں ہم سنیں۔ بس اس میسج کے ساتھ میں آپ سے رخصت لے رہا ہوں کہ مولا علی کی جو سیرت ہے اس کا مطالعہ اپنی جگہ، لیکن جو فکر آپ نے امت کے لیے چھوڑی اس کو سیکھنا، اس کو نافذ کرنا، امپلیمنٹ کرنا اپنی پریکٹیکل لائف میں بہت ضروری ہے۔ میرے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو پھر میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو آئیے ہم یہ عزم کریں اس موقع پر کہ جب ہم ایک طرف مولا علی کی ذات کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، وہیں یہ عہد کریں، اپنے آپ سے ایک کمٹمنٹ کریں کہ انشاءاللہ اپنا رشتہ نماز کے ساتھ، قرآن کے ساتھ ہم مضبوط کریں گے، مستحکم کریں گے، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت روشن ہو۔ دانیال شیخ کی خوبصورت آواز میں اپنے میزبان سمیر احمد کو اس پروگرام باب العلم سے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چراغ حب علی دل میں ذوف شان رکھنا، چراغ
حب علی دل میں ذوف شاہ رکھنا چراغ حب علی دل میں ذوف شاہ رکھنا بچا کے تیرا فضاؤں سے یہ مکان رکھنا بچا کے تیرا فضاؤں سے یہ مکان رکھنا سبق ملا ہے یہ کردار مرتضیٰ سے ہمیں سبق ملا ہے یہ کردار مرتضیٰ سے ہمیں کٹھن ہو راہ مگر حوصلے جوان رکھنا علی کی پیروی ایسی ہے ان دنوں جیسے علی کی پیروی ایسی ہے ان دنوں جیسے چراغ تیز ہواؤں کے درمیان رکھنا چراغ تیز ہواؤں کے درمیان رکھنا چراغ حب علی دل میں ذوف شان رکھنا